ہم روزمرہ زندگی میں ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں ظرف. 70% لوگ اپنی ڈیلی گفتگو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. فلاں بندہ بڑا کم ظرف ہے، فلاں بندہ بڑے اعلیٰ ظرف کا ہے، فلاں بندہ بڑے چھوٹے ظرف کا ہے. پتہ اکثر بولتے رہتے ہیں اپنی گفتگو میں، لیکن 98% لوگوں کو ظرف کے مطلب کا معنی کا ہی نہیں پتا کہ ظرف ہوتا کیا ہے، ظرف کسے کہتے ہیں. بولتے ہیں ہمیں، جیسے میں نے بھی اپنے کئی شعر میں یہ بولا ہے کہ اسی اللہ ظرف شکاریاں ساڈا عام شکار نہ سمجھی، اساں باز کھڈائے نے تلیاں تے سانو چڑیاں مار نہ سمجھی. لیکن ظرف ہوتا کیا؟ میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن، تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ظرف کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کا تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، وہ ہم انگلش میڈیم تو نہیں پڑھے، وہ تب کچی پکی ہوتی تھی، اول دوم کلاس ہوتی تھی. اب یہ نرسری پریپ وغیرہ وغیرہ جو ہے، ہم کچی کا قاعدہ جب پڑھتے تھے نا، تو جہاں الف بے پہ جب ہم زوئے پہ جاتے تھے نا تو زوئے ظروف لکھا ہوتا تھا، اور آگے بہت سارے برتنوں کی تصویر ہوتی تھی، بہت زیادہ برتن پڑے ہوئے ہوتے تھے. ظروف ظرف کی جمع ہے. زیادہ برتن ہوں گے ان کو ظروف کہا جائے گا، تھوڑے برتن یا ایک برتن ہوگا تو ان کو ظرف کہا جائے گا. سمجھ آ گئی آپ کو بات کی کہ ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں برتن کو. زیادہ برتن ہوں گے تو زوئے ظروف، مطلب پھر زیادہ ظروف ہو جائیں گے. اب آپ کو ظرف کی تو سمجھ آ گئی کہ ظرف کسے کہتے ہیں. ظرف کہتے ہیں برتن کو. جس کا اب جتنا بڑا ظرف ہے، جس کا جتنا بڑا برتن ہے، وہ سمجھے کہ اتنا ہی بڑا آدمی ہے، اس کے اندر اتنا ہی سمانے کی سکت زیادہ ہے، کمپیسٹی زیادہ ہے. فار ایگزامپل میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم لوگ اکثر اپنی دعاؤں میں خدا سے رزق مانگتے ہیں، ہم خدا سے عزت مانگتے ہیں، ہم خدا سے تعلقات مانگتے ہیں، فیم مانگتے ہیں، ہم خدا سے کوٹھی بنگلہ کار وغیرہ وغیرہ مانگتے ہیں. لیکن ہم اپنی دعاؤں میں خدا سے ظرف نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں ظرف عطا فرما، ہمیں بڑا ظرف عطا فرما. دیکھیے، اگر آپ کو اللہ نے فیم دے دیا، میں مثال یہاں سے شروع کر لیتا ہوں. اگر اللہ نے آپ کو فیم دے دی ہے، اگر آپ کو اللہ نے کیا نام ہے سلام دعا اور تعلقات دے دیے، اگر آپ کو اللہ نے روزی دے دی، اگر آپ کے پاس اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بڑا برتن نہیں ہے تو وہ بکھر جائے گا سب کچھ. اگر وہ آپ کے پاس بڑا ظرف نہیں ہے، بڑا برتن نہیں ہے، ظرف کہتے ہیں نا برتن کو، تو پھر آپ کے پاس جمع کرنے کے لیے بڑا برتن ہی نہیں ہے تو وہ چیزیں بکھر جائیں گی. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں. دیکھیے، ایک پانی کا جگ ہو اور ایک چھوٹے گلاس میں اگر پورا جگ پانی کا آپ ڈالنا چاہیں تو تھوڑا سا پانی گلاس میں آئے گا، کیونکہ وہ ظرف چھوٹا ہے، چھوٹا گلاس ہے، اور باقی پانی باہر نکل جائے گا، پھیل جائے گا، ضائع ہو جائے گا. لیکن وہی جگ پانی کا جو ہے، اگر آپ بڑے ٹپ میں، بڑے برتن میں آپ ایک جگ پانی کا ڈالیں گے تو آسانی سے وہ سما جائے گا اس میں. جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنی وہ چیزیں اپنے اندر سمیٹ لے گا، اتنی چیزیں اپنے اندر سمولے گا. کیونکہ یہ جو بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. میں اپنی بات کے اختتام کی طرف آتا ہوں. میں کبھی کبھی یہ شعر بھی پڑھا کرتا ہوں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جو جگ ہے یا سراہی ہے یا یار دوسری بوتل ہی ہم کر لیتے ہیں، وہ جب جھکے گی تو پیمانہ جام بھرا جائے گا نا، تو وہی گلاس بھرا جائے گا نا. جب وہ جھکی تو پیمانہ بھرا یا گلاس بھرا، پھر کسی پیاسے کو ملا، چاہے وہ میخانے میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو، تو پھر کسی کی پیاس بجھے گی، پھر کوئی نشے میں ہوگا. لیکن سراہی جھکی ہے بھائی. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. وہ تھوڑی سی رقم کسی کے اوپر خرچ کر کے یا کسی کے ساتھ تھوڑا سا چل کے جتلاتے نہیں ہیں کہ ہم تیرے ساتھ یوں چلے، ہم نے تیرے اوپر یہ احسان کیا. وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں بھائی، وہ سمندر کی مانند ہوتے ہیں. سمندر سے وہ قطرہ کوئی پانی کا لے بھی جائے، کوئی پرندہ پانی پی بھی جائے تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑے لوگ سمندر کی مانند ہوتے ہیں. اور ہمیشہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے ظرف والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سمندر کی طرح خاموش ہوتے ہیں. ان کا دامن کھلا ہوا ہوتا ہے. اور میں نے
یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ سنائی ہے. وہ ایک اشفاق صاحب ہیں بابا جی, کیا بات ہے, کتابیں پڑھا کریں بابا جی اشفاق صاحب کی نا, بڑے انہوں نے موتی پرو دیے. بابا جی اشفاق کہتے ہیں جو کسی کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے, اور اگر آپ کو اللہ نے عزت دی ہے تم بھی کسی کو عزت دو. اللہ کے دیے سے تم نے دینا, تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا. اللہ نے آپ کو عزت دی, آپ بھی آگے دو. میں ایک دن ایک بازار میں سے جا رہا تھا تو میں نے گزرتے ہوئے سنا ایک فقیر مانگ رہا تھا, ایک سوالی سوال کر رہا تھا, اور وہ سوال کیا کرتا تھا کہ اللہ دے دین دے چو دیندا جا, اور ساتھ ہی وہ کہتا تھا کہ اللہ دیندیاں نو دیندا ہے, اللہ دیندیاں نو دیندا ہے. اگر تم دیں گا, اگر آپ دو گے اللہ کے راستے میں, جو آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, تم بھی کسی کو عزت دو تو اللہ آپ کو اور دے گا. یہ بھی ظرف کی بات ہے. میرے پاس اتنی مثالیں ہیں, اتنی اس ٹاپک پہ میرے پاس اتنا ذخیرہ ہے کہ میں گھنٹہ ڈیڑھ بھی بات کرتا نہ ہوں تو وہ بھی کم ہے. بہت زیادہ باتیں میرے پاس, لیکن ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھنے کے. ہم ٹک ٹاک دیکھنے کے 30 سیکنڈ تک کی ویڈیو دیکھنے کے عادی ہو گئے. ہم لمبی گفتگو سننا نہیں چاہتے. میں اپنی بات کو کلوز کرنے کی طرف آتا ہوں. میں نے کئی دفعہ یہ بات سنائی ہے, ظرف اپنا اپنا ہے, یہ بھی کام کر کے دیکھو. ظرف اپنا اپنا ہے, یہ بھی کام کر کے دیکھو. وہ جواب دے نہ دے تم سلام کر کے دیکھو. بھائی میں ایک آپ سے ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ میری ساری ویڈیوز فیس بک پہ نہیں ہوتی. میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے اویس گمن سیالکوٹی. اویس گمن سیالکوٹی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن آن کر لیں, تاکہ ڈیلی اس طرح کی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں.